الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سورہ زخرف کی تفسیر چل رہی ہے. گزشتہ آیات میں اللہ کا انکار کرنے والوں اور اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کرنے والوں کے بارے میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ ان کے پاس بتوں کی پوجا کرنے، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو پوجنے کے لیے اس کے سوا کوئی اور دلیل نہیں تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اپنے باپ دادوں کی اتباع کر رہے ہیں، اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، یعنی ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسا ہی پایا ہے تو ان کو دیکھتے ہوئے ہم بھی ویسے ہی بت پرستی میں اور غیروں کی پوجا کرنے میں، اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی پرستش کرنے میں لگے ہوئے. تو ان کے پاس اپنے باپ دادوں کو دیکھنا یہی ایک کیا تھی؟ دلیل تھی. اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر باپ دادوں کو ہی دلیل بنانا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو کیوں دلیل نہیں بناتے؟ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے اور ظاہر ہے کہ مکہ والے بھی ادھر اصل حضرت ابراہیم کی نسل سے ہی چلے ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے بتلایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک ہے حضرت اسحاق اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب اور یعقوب کے بیٹے ہیں یوسف. اس طرح جو ہے انبیاء کا سلسلہ یہ حضرت عیسیٰ تک پہنچتا ہے. وہاں سے لے کر انبیاء کا سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ حضرت عیسیٰ تک آتا ہے. اور ادھر سے حضرت اسماعیل کے اولاد سے کوئی نبی نہیں سوائے میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسماعیل علیہ السلام کی اس جو خاندان سے اور نسل سے پیدا فرمایا. تو یہ جو سلسلہ چلتا آیا ہے مکہ والوں کا ہی ہے. نبی علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ آپ کی نسبت کس خاندان سے ہے؟ قریش. لہذا یہ قریش کے جو آبا و اجداد ہیں نسب کے اعتبار سے ان کا سلسلہ کس سے ملتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم سے. تو اس طرح نسب سے بھی یہ حضرت ابراہیم سے وابستہ تھے اور دوسری طرف حضرت ابراہیم کا نام لے کر فخر کیا کرتے تھے، ہم تو ابراہیم کے اولاد ہیں، ہم تو ابراہیم کے بیٹے ہیں، ہمارا خاندان کہاں سے آیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے آیا ہے. تو اگر ابراہیم علیہ السلام کے نام سے تم فخر کرتے ہو تو ان کے کام کو بھی تو عمل میں لانا چاہیے. اگر تم اپنے باپ دادوں کے دین ہی پر چلنا چاہتے ہو تو چلنے کے لیے زیادہ حقدار تمہارے حقیقی باپ دادا ہیں یا تمہارے باپ دادوں کے جو سب سے بڑے ہیں ان کی اتباع کرنا چاہیے؟
جواب یہی ہے کہ جو سب سے بڑے ہمارے باپ دادوں میں ہیں ان کی اتباع کرنی چاہیے، اور وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے طرز عمل کی اتباع کیا ہے؟ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے، جگہ جگہ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات مانو، ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، ان کے دین کو لے کر چلو۔ کیا ہے ابراہیم کا دین؟ ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں نبی بنا کر بھیجے گئے، جس قوم میں حضرت ابراہیم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، بت پرستی میں مبتلا قوم تھی۔ یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام جس گھرانے میں پیدا ہوئے، ان کے والد بتوں کو بنایا کرتے تھے، بت تراشا کرتے تھے۔ ما هذه التماثيل انتم لها عاکفون۔ قرآن نے جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی جیسی جیسی پرورش ہوتی گئی، ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو گئے، تو آپ نے اپنے قوم کے لوگوں کو اور خود اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جس عمل میں تم لوگ مبتلا ہیں، جو کام تم کر رہے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اور بتوں کو پوجنے میں لگے ہوئے ہو، یہ بتوں کی پوجا پاٹ اور دوسروں کی پرستش کرنا تمہیں آخرت کے اعتبار سے ہمیشہ کے لیے ناکام کر دے گا، اور تمہیں توحید سے دور کر رہا ہے۔ تمہیں تو ان سب کو چھوڑ کر توحید پر آنا ہے، لا الہ الا اللہ پر آنا ہے۔ کس پر آنا ہے؟ لا الہ الا اللہ پر آنا ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بھی ٹف کیا، اپنے خاندان کے لوگوں سے بھی ٹف کیا، اور اپنے قوم کے لوگوں سے بھی ٹف کیا، یہاں تک کہ آپ کی قوم نے بڑی دشمنیاں کی اور بڑی سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ باوجود ساری آزمائشوں کے، گھر کے لوگوں کی مخالفت کے، خاندان کے لوگوں کی مخالفت کے، اور تمام قوم کے لوگوں کی مخالفت کے، ساری پریشانیاں جھیلی، لیکن آپ اپنے طرز عمل میں یہی اعلان کرتے رہے کہ میں تمہارے اس عمل سے بیزار ہوں، میرا تمہارے اس عمل سے کوئی تعلق نہیں، جس بت پرستی میں تم مبتلا ہے اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں، یہ تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، میرا عمل یہ نہیں ہے، میں تو بس ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، ایک اللہ کی کیا کرتا ہوں؟ عبادت۔ اسی لیے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم یہودی نہیں تھے، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ابراہیم نصرانی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ ایسے تھے جنہوں نے اپنے دین کو سب سے ہٹ کر یکسو کر دیا، اور وہ لوگ جو بت پرستی میں اور دوسروں کو پوجنے میں لگے ہوئے تھے، وہاں سے ہٹ کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف ایسے آ گئے کہ انہوں نے اللہ کے حضور عرض کیا اسلمت لرب العالمین، اسلمت لرب العالمین، میں نے رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے حوالے کر دیا، وہ جیسا چاہتا ہے میں ویسا بنوں گا۔ یہ ہے اسوہ ابراہیم۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه۔ ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھ جو لوگ تھے، ان تمام لوگوں میں، اے امت مسلمہ کے لوگوں، اے محمد رسول اللہ کی امت کے لوگوں، یاد رکھو ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھ والوں میں تم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھ والوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے صاف کہہ دیا، یہ بت پرستی، یہ شرک کے اعمال، یہ بتوں کو پوجنا، غیر اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھنا، اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو اپنا کارساز اور کارآمد سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ یہ ہمارے کچھ کام آئیں گے، یہ ساری باتیں اپنے ذہنوں سے نکال ڈالو، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم تو صرف ایک اللہ کو پوجنے والے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے، اس کو ہمیں اپنانے کی تاکید کی گئی ہے جگہ جگہ، کہ تم بھی اب میں ابراہیم علیہ السلام کے اسی واقعے سے ہمارے حالات سے پر فٹ کرتا ہوں کہ تم بھی جس قوم کے اندر بستے ہو، جن لوگوں کے اندر رہتے ہو، تمہارے آس پاس والے جو لوگ ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کو پوجتے ہوں، وہ بت پرستی میں مبتلا ہو، وہ غیر اللہ کو کچھ جو ہے سمجھتے ہوں، اپنا کارساز اور جو ہے اپنا مددگار سمجھتے ہوں۔ ایسے حالات میں تمہیں ابراہیم کا طرز اپنانا ہے کہ ان تمام حالات میں تو جب بھی کوئی ایسا موقع آ جائے کہ ان کے دین میں تمہارے دین میں، ان کے دین سے تمہارے دین کی ملاوٹ
اور تمہارے دین میں جو ہے ان کے دین کی آمیزش کا معاملہ آ جائے، ایسے موقع پر تم کو فوری طور پر اپنے آپ کو الگ کرنا ہے کہ بھائی اپنا اس سے کوئی واسطہ نہیں، ہم تو توحید پرست لوگ ہیں، ہم تو کیا ہے، توحید پرست لوگ ہیں، موحد ہیں ہم، کیا ہیں؟ یاد رکھیے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو بھیجا ہے، ہم سب کی کامیابی اسلام کو فالو کرنے میں، کس میں ہے؟ سارے انسانوں کی کامیابی کس میں ہے؟ ہم سب آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ کی رضا اسلام کو فالو کرنے میں ہے، اور اسلام کی بنیاد توحید پر ہے۔ اس پر ہے؟ توحید پر ہے۔ یہ توحید لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں معبود۔ ایک آدمی صبح اٹھتا ہے، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک جو اس کو اعمال کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، صبح سے لے کر رات تک ہر وقت یہ اقرار کرتا ہے کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں۔ اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت۔ صبح کی دعا بننا پڑتا ہے تو دعا میں ایک بار نہیں کئی بار اس بات کا اقرار کرتا ہے، اللہ میں تجھے ہی اپنا معبود جانتا ہوں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، میں تیرے سوا کسی کو اپنا جو ہے معبود نہیں سمجھتا، میں صرف تجھی کو پوچھتا ہوں، لا الہ الا اللہ۔ یہ جگہ جگہ اذکار میں سکھایا گیا، شام میں بھی یہی، صبح میں بھی یہی، رات میں بھی یہی، بازار سے گزر رہا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد۔ عقیدہ خراب ہو سکتا تھا کہ ان چیزوں سے میری زندگی بنے گی، ان چیزوں سے میرے جو کام پورے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ سکھا دیا کہ بازار سے گزرو تو بھی تمہارا عقیدہ درست رہے کہ یہ چیزیں تو زندگی کی ضرورت ہے، اس سے نہیں بنے گا کام، تو کس سے بنے گا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک فکر تھی۔ ابراہیم علیہ السلام خود نبی، نبیوں کے امام ہیں۔ آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل جب کعبے کی تعمیر ہوئی، کعبۃ اللہ کو اللہ کے حکم سے جب انہوں نے بنایا تو بہت سارے جو ہے اس وقت کی دعائیں وغیرہ ذکر کی گئی۔ ایک دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ کیا دعا مانگی؟ اے ہمارے رب، اے ہمارے مالک، ہمیں تیرا تابعدار بنا دے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو تیرا تابعدار بنا دے۔ کیا نبی اللہ کے حکم سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اس کے باوجود دعا مانگ رہے، اللہ مجھے بھی اور میرا بیٹا بھی جو نبی ہے ان دونوں کو کیا بنا دے؟ تیرا تابعدار بنا دے، مسلمین لک ومن ذریتنا۔ اے اللہ یہ بھی تو میں اپنے اولاد کے لیے بھی مانگتا ہوں کہ میرے اولاد میں بھی ایسے لوگ پیدا فرما جو تیری تابعداری کرتے رہے، تیری عبادت اور پوجا کرتے رہے، تیرے سوا کسی کو نہ پوجے۔ دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے۔ دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام دعا میں کہتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا مانگی کہ اللہ اس شہر کو یعنی مکہ المکرمہ کو امن و امان والا شہر بنا دے، تو اس وقت دعا کر رہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو مولا بچا لے اس بات سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، اس بات سے ہمیں بچا لے شرک پہ اور بتوں کی پوجا میں لگنے سے، اور اللہ کو چھوڑ کر تیرے در کو چھوڑ کر کسی اور در پر جانے سے ہم سب کو بچا لے۔ کون دعا کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اگر شرک سے بچنے کی دعا مانگ رہے ہیں، محمد رسول اللہ شرک سے بچنے کی دعا سکھا رہے ہیں، اللہم عافنی ببدنی، اللہم عافنی بسمعی، اللہم عافنی ببصری، لا الہ الا انت۔
صبح شام 3 مرتبہ یہ دعا ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری کفر سے، کافر بن جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، فقر سے، محتاجی سے، یعنی کفر سے بھی پناہ چاہتا ہوں، اور سبب کفر سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ محتاجگی سبب بنتی ہے کائے کا؟ کفر کا۔ اللہ ہم سب کی عبادت فرمائے۔ تو کفر سے بھی پناہ مانگتا ہوں، کفر کا سبب بننے والی محتاجگی سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہاں پر بھی لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ صبح اور شام اب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہر رکعت میں اقرار ہو رہا ہے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ نماز شروع کر رہے ہیں تو اسٹارٹ کر رہے کس بات سے؟ کہ اللہ میں سب سے کٹ گیا تیرے پاس آ گیا، سب سے کٹ گیا اور تیرے پاس آ گیا، تیری خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اور ثنا کے کلمات کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، کیا ہے جی؟ سبحانک اللہم و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی وجہت بھی دعا ثابت ہے نماز شروع کرنے کے لیے، اور یہ سبحانک اللہ جو ہے ثنا بھی ثابت ہے، دونوں میں یہی مضمون، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر بندہ نماز میں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر سجدے میں جا رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر سجدے سے اٹھ رہا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایک رکعت میں کئی بار اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کیا پریکٹس کائے کی ہو رہی ہے؟ کائے کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے؟ توحید کو مضبوط کرنے کی۔ کس کی؟ توحید کو مضبوط کرنے کی، کہ موحد تو کیسا بننا ہے؟ ابراہیم جیسا موحد بننا ہے۔ ویسی توحید کہ اللہ کے سوا غیر اللہ کی سب کی نفی، کوئی نہیں ہمارا اس دنیا میں، صرف اللہ ہی ہمارا ہے، اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ نماز میں ایک رکعت میں کئی بار اللہ اکبر، ہر نماز، اب آپ نمازوں کے اندازہ لگائیے، صبح، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پھر ان تمام نمازوں میں آگے اور پیچھے کی سنتیں ہے کہ نہیں؟ کتنی ساری رکعتیں ہو گئی، صبح سے لے کر رات تک کے کتنی ساری رکعتیں ہو گئی۔ ان تمام رکعتوں میں کئی بار کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سب ہمارے عقیدے کو مضبوط بنانے کا کام کیا جا رہا ہے، کہ کہیں ذرہ برابر بھی اگر تمہارے عقیدے پہ گڑبڑی کا وقت آ جائے تو تم سب چھوڑو اور اپنے عقیدے پر جم جاؤ، سب چھوڑو اور اپنے عقیدے پر جم جاؤ، جیسے ابراہیم جمے تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ طرز عمل ہے کہ انہوں نے برات کا اعلان کر دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، واقعہ یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کا، کہ وہ سچے نبی تھے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ ان کے والد سے ان کو انہوں نے سمجھایا کہ ابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایسی چیزوں کی پوجا کریں جن کو سننے نہیں آتا، آپ ایسی چیزوں کی پوجا کریں جو دیکھ نہیں سکتے، جو آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے، آپ ایسی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے ابا، میرے ابا جان، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے۔ آپ میری بات مانیے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتا رہا ہوں، اہدک صراطا سویا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی بات مت مانیے گا، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو خدا رحمان کا نافرمان ہے، وہ آپ کو اس راستے سے گمراہیوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا جان اگر آپ کسی شرک میں اور کفر میں مبتلا رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو خدا رحمان کا عذاب پہنچے گا، اور جب وہ پہنچے گا تو پھر آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو ابا جان نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم،
کیا تم میرے معبود میں جن کی پوجا کرتا ہوں اے ابراہیم تم کیا ان سے بیزار ہو گئے ہو؟ یعنی تم کو ان کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ان کی ضرورت نہیں ہے تو یاد رکھو آج سے تمہارا میرا کوئی واسطہ نہیں، تم مجھے اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، لارجمنک، پتھر مار مار کر تمہیں ہلاک کر دوں گا، میرا راستہ تمہارا راستہ بند ہو چکا ہے۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب، جب انہوں نے ان بت پرست لوگوں سے اپنا راستہ الگ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات ماننے کے لیے وہاں اسحاق اور یعقوب جیسے عظیم القدر انبیاء ان کے اولاد میں کیا کر دیے؟ پیدا کر دیے، جنہوں نے ان کے مشن کو آگے بڑھایا۔ معلوم ہوا توحید کے ساتھ جب آدمی چاہے پوری دنیا کافر ہو جائے اور ان کے سامنے ایک بندہ لا الہ الا اللہ کو بچانے والا ہو، اللہ اس کی نسلوں میں لا الہ الا اللہ کے ماننے والے پیدا کریں گے، بس اس کا اتنا کام ہے کہ وہ اپنی توحید کو بچا لے اور ان سے بیزاری کا عمل اختیار کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے بزرگوں؟ حالات ایسے ہی ہیں، حالات ایسے ہی ہیں، جو اس زمانے کے تو اس زمانے میں ویسے ہی حالات ہیں۔ ہمارا ایمان، ہماری توحید، ہمارا لا الہ الا اللہ، ہماری اللہ کو ایک اکیلا معبود جاننے کی جو ہمارا جو عقیدہ ہے، یہ ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کو چھیننے کا سب سے مؤثر اور سب سے زیادہ اثر کرنے والا جو داؤ ہے وہ داؤ ہے تعلیم کا داؤ کا داؤ ہے۔ کون سا داؤ ہے؟ ایجوکیشن کا داؤ ہے۔ ایجوکیشن کی سسٹم سے جب بچے کو نیچے سے لے کر اوپر تک ایک غلط ماحول سے گزار کر آگے بڑھایا جائے گا، آگے چلنے کے بعد پھر اس کا بدلنا بہت مشکل ہوا کرتا ہے۔ تو یہ سسٹم جو لایا گیا ہے ایجوکیشن کے، ہم تو تعلیم کو سمجھتے کہ ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے، خدا پاک کی قسم یہ کافروں کا لایا ہوا نظام ہے جو انسانوں کو تو برباد کر ہی رہا ہے، مسلمانوں کے ایمان اور عقائد کو برباد کر رہا ہے، مسلمانوں کے ایمان اور عقائد کو برباد کر رہا ہے۔ یہ ایجوکیشن سسٹم کافروں کا، اللہ کے دشمنوں کا، ظالموں کا لایا ہوا سسٹم ہے۔ اس کے ساتھ کبھی بھی ہم جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم اپنی توحید کو نہیں بچا سکتے۔ اگر توحید کو بچانا ہے، کس کو؟ توحید کو بچانا ہے تو کس کو لانا پڑے گا؟ کتاب و سنت کو لانا پڑے گا۔ کتاب و سنت کے نظام سے توحید بچے گی، کتاب و سنت کی بات سے توحید بچے گی، اسی نظام سے ہماری ایمان و اسلام کی کیا ہوگی؟ حفاظت ہوگی۔ کئی مرتبہ میں یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے لن تضلوا بعدی ما تمسکتم بہما من کتاب اللہ و سنت رسولہ، میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یعنی کتاب و سنت کو جب تک تھامے رکھو گے، گمراہیوں سے، بربادیوں سے، شرانگیزیوں سے، کفر سے، شرک سے اور کفر و شرک کے نظام سے اللہ تمہاری کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا۔ اور ان کو چھوڑ کر اور دنیا کے کسی بھی سسٹم میں کامیابی حاصل کرنے جاؤ گے تو یہ سب کچھ مل سکتا ہے، لیکن تمہارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں، تمہاری توحید ضائع ہو سکتی ہے، تمہیں چھوڑنا پڑے گا وہ نظام جو تم اپنے رب کا جس پر تم اعتقاد رکھتے ہو، اس نظام کو، ان کے پیچھے تم کو چھوڑنا پڑ دے گا۔ یہ واقعات ہیں۔ آج اسی نظام کے ذریعے سے باطل کی کوشش یہ ہے کہ بچہ اس بات کو ماننے والا ہو جائے کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس دھرتی کو وجود میں لانے والا کوئی نہیں ہے، یہ کہکشاؤں اور کائنات کا نظام پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ خود بخود سب ہو رہا ہے، یوں ہی چل رہا ہے، یوں ہی چلتا رہے گا، یوں ہی ختم ہو جائے گا، یہ جتنے انسان آئے ہیں یوں ہی آئے ہیں، یوں ہی جیئیں گے، یوں ہی مریں گے، ایک بار مر گئے تو ان کا کوئی اگلا جو ہے نظام نہیں ہے۔ یہ سب جو ہے تحریت اسی نظام تعلیم سے سکھائی جا رہی ہے، جبکہ میرا اور آپ کا دین، میرے اور آپ کا رب، میرا اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھاتے ہیں کہ ہم جس مقصد ہم پیدا ایسے ہی نہیں ہوئے، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، آسمان و زمین اور ان کے درمیانے چیزوں کو ہم نے یوں ہی بے مقصد پیدا نہیں
کیا ہے ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے تو برحق مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ یوں ہی جو ہے نظام چل رہا ہے، ایسی نظام نہیں چل رہا ہے، ایک چلانے والا اس کو چلا رہا ہے، تمہاری عقلوں سے وہ باہر ہے، لیکن یاد رکھو کہ یہ نظام چند دنوں کا ہے، ایک وقت آئے گا یہ سارا نظام ختم ہوگا، تم سب ختم ہو جاؤ گے، پھر اللہ تم سب کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور جب پیدا کرے گا تو وہاں تمہارا حساب ہوگا، وہاں تمہارا حساب ہوگا۔ اس دن کی تیاری کے لیے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن یہاں ذکر کرتا ہے، کیا کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا انی براء مما تعبدون، جن کو تم پوجتے ہو، جن کی پوجا کرتے ہو، ان سب سے میرا کوئی واسطہ نہیں، میں سب سے بیزار ہوں، الا الذی فطرنی، صرف میں اس کو مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، اس لیے کہ یہ جن کو تم پوجتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، یہ تو سب مخلوق ہے، یہ پیدا نہیں کر سکتے، پیدا کرنے والی ذات تو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، تو میں اللہ کو مانتا ہوں، فإنه سيهدين، وہی مجھے رہنمائی کرتا ہے، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس توحید کی بات کو اپنے اولاد کے اندر باقی رکھا، جاری رکھا، معلوم ہوا کہ صرف توحید پر عمل کرنا کافی نہیں، اپنے اولاد کے لیے اس کی محنت کرنا بھی کیا ہے؟ بولتے نہیں ہیں، خود عمل کرنا کافی نہیں، لا الہ الا اللہ بولنا کافی نہیں، بول تو رہے لا الہ الا اللہ، صبح سے لے کر شام تک، رات تک بچہ اسکول، کالج، ٹیوشن اس کے حوالے ہے کہ لا الہ الا اللہ کا تذکرہ ہی اس کی زبان پہ نہیں ہے، اور ہے تو بھی اس کا معنی اس کو معلوم نہیں ہے۔ بتائیے ایسے بچوں کی توحید کیا بنے گی جب ان کے سامنے کافر اپنے داؤ چلے گا، کافروں کا نظام اپنا داؤ چلائے گا، تو یہ بچے ایمان کو بچا پائیں گے، آسانی سے سودا کر ڈالیں گے؟ نہیں ہے یہ بات یہ ہے کہ نہیں؟ صبح ہمارا بچہ یا بچی جا رہا ہے اسکول کالج جا رہے ہیں، تو جو تعلیم ہو رہی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہی ہے، اگرچہ اس تعلیم پر آپ کا یقین ہو، لیکن قرآن و سنت کی تعلیم کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت سب بناتے ہیں، اور یہ آپ کی صرف دنیا بناتے ہوں گے، لیکن دنیا کے بگاڑ کا کام اس میں زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کے آخرت اس میں بہت ساری تباہ ہو رہی ہے، بچے ضائع ہو رہے ہیں، ایمان ضائع ہو رہا ہے، عمل ضائع ہو رہا ہے، عقیدے ضائع ہو رہے ہیں، ان کو توحید کی بات پتہ ہی نہیں۔ ابھی آپ اگر جو توحید کا مضمون آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بہت سے لوگ تو وہ ہوں گے پہلی مرتبہ یہ سب سن رہے ہوں گے، اگر یہ بڑوں کا حال ہے تو بچوں کا کیا حال ہوگا؟ نہیں سمجھا ہوگا؟ اگر یہ بڑوں کا حال ہے کہ وہ پہلی بار سن رہے ہیں تو بچوں کا کیا حال ہوگا؟ اب ہمارے بچے ہر وقت ان کے سپورٹ کیے ہوئے ہیں، ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کا چیپٹر نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کا مضمون نہیں ہے، ان کے لا الہ الا اللہ کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے۔ بھلا بتلائیے کیسے کامیاب ہوگے؟ جب فرشتہ دل کو دبائے گا تو دل سے کیا نکلے گا؟ لا الہ الا اللہ نکلے گا۔ جس لا الہ الا اللہ پہ محنت ہی نہیں ہو رہی ہے، جس کے تذکرے ہی نہیں ہے، جس کو مضبوط کرنے کی کوشش ہی نہیں ہے، جب دل دبائے گا تو کیا نکلے گا؟ اللہ اکبر! امت کہاں سے کہاں جا چکی ہے، امت ارتداد کے دہانوں پر ہے، امت ارتداد کے دہانوں پر ہے، یاد رکھیے میری بات، امت ارتداد کے دہانوں پر ہے، صرف اپنی فکر کرنا کافی نہیں، اپنے اولاد کی فکر کرنا بہت ضروری ہے، جس طرح میں لا الہ الا اللہ پر ہوں ایسی میرے بچے بھی لا الہ الا اللہ پر رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی کام کو کیا، دو طرح سے کیا، ایک تو اس کی محنت کی، دوسرے دعائیں مانگی۔ کتنی طرح سے کام کیا؟ دو طرح سے، ایک تو اس کی محنت کی، محنت بھی کرنا ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو سکھایا جائے، ان کو پڑھایا جائے، اس کے لیے لگایا جائے، اس کی کوشش کی جائے۔ جس طرح ہم لوگ دنیا کی تعلیم کے لیے ٹیوشن دلا رہے ہیں، کیا ہم نے آخرت کی تعلیم کے لیے ٹیوشن باقی رکھا؟ اللہ اس امت کے حال پر رحم فرمائے۔ 7ویں 8ویں کے بچے جب ہو جاتے ہیں تو ہم تو تعلیم کے چیپٹر کو کلوز کر دیتے ہیں کہ آپ قرآن سنت سکھانے کی ضرورت نہیں، ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، دینیات مکمل ہو گیا۔ ارے یہ دینیات تو مرتے دم تک باقی رکھنا ہے، اس دنیات کی اہمیت مرتے دم تک، کہ زندگی کے پہلے سال سے لے کر آخری سال تک لا الہ الا اللہ کے مضمون کو باقی رکھنا ہے۔
دنیا کی تھوڑی سی روزی کے لیے ہم تو سب کچھ بھلا دیتے ہیں. ضرورت تو اس بات کی تھی کہ جس طرح ہم دنیا کی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو آگے لے کر جا رہے ہیں، اس کے لیے اگر ہم جو ہے نظام بنا رہے ہیں کہ ان کا تعلیم بھی ہونی چاہیے، اسکول بھی جانا چاہیے، اس کے لیے ٹیوشن بھی جانا چاہیے، اس سے زیادہ اس کی ضرورت تھی کہ اس کا دینیات کا جو کیا کہتے ہیں ٹیوشن ہے، یہ بھی 20 سال تک باقی رہے، 22 اور 25 سال تک باقی رہے، شادی ہونے تک اس کے باقی رہے. روزانہ جب اس کے نظام یہ بات چلتی رہے گی چلتی رہے گی چلتی رہے گی تو ایسی مضبوط ہو جائے گی کہ پھر کوئی حملہ کرے تو اس کے پاس سے وہ دولت جانے والی نہیں ہے. ضرورت ہے کہ نہیں اس سے محنت کرنے کی؟ اس کے بغیر ہمارا ایمان کیسے بچے گا؟ اس کے بغیر ہماری توحید کیسے بچے گی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے 2 طرح کام کیا. ایک تو اس کی محنت کی اور دوسرے دعائیں مانگی، جیسے کہ میں نے ابھی دعا بتلائی کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے دعا مانگی، اللہ ہمیں تیرا تابعدار بنا، اور دوسری طرف مجھے اور میرے اولاد کو بت پرستی سے بچا لے، ایسی دعا مانگی. تو دعائیں بھی مانگی ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اپنے اولاد کو نیک بنانے اور اچھائیوں پر لانے اور اچھی عادتوں کا خوگر بنانے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر طریقہ دعا والا ہے. ہم لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں دعا مانگنے کے لیے بچوں کو. ہم لوگ جو مانگتے ہو کیا مانگتے ہیں؟ ہم لوگ کبھی اگر کسی سے دعا کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے نیک بننے کی دعا کیجیے. کیا بولتے ہیں؟ وہ ذرا کام اٹکے ہے نا، ذرا دعا کیجیے. وہ ذرا پیسے اٹکے ہوئے ایک جگہ پہ، اس کے لیے کیا کیجیے؟ دعا کیجیے. یہاں تک کہ جب کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں تو پردہ پکڑ پر بھی پیسہ ہی مانگتے رہتے ہیں. ہائے افسوس، ہائے افسوس. ارے پردہ پکڑ کر کعبے کا وہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے جو ابراہیم مانگ رہے ہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ مجھے اور میرے اولاد کو تیرا تابعدار بنا. اے اللہ دین کی نعمت ہم سب کو عطا فرما. کعبے کا پردہ پکڑ کر دنیا نہیں مانگی جاتی. کیا مانگی جاتی ہے؟ آخرت مانگی جاتی ہے. ہم تو دنیا ہی کے نقش خالی ذہنوں میں رکھتے ہیں اور دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں. جس کو چھوڑ کر جانا ہے اور جس کو لے کر جانا ہے اس کو مانگتے ہی نہیں، اس کے بارے میں ہمیں مانگنے کی فکر بھی نہیں. اس لیے خوب دعا کرنی چاہیے اپنے اولاد کے لیے. اللہ میرے بچوں کو تیرا مطیع اور فرما بردار بنا، مجھے اور میرے اولاد کو تیرا فرما بردار بندہ بنا، توحید پرست بنا، لا الہ الا اللہ پر باقی رکھ. زندگی بھی لا الہ الا اللہ پر عطا فرما اور موت بھی لا الہ الا اللہ پر عطا فرما. اسی بات کا تذکرہ کیا گیا کہ الا الذی فطرنی وجعلها کلمۃ باقیہ فی عقبی لعلهم یرجعون، کہ ابراہیم السلام نے اس بات کو اپنے اولاد کے اندر باقی رکھا، توحید کی بات کو، لعلهم یرجعون، تاکہ لوگ شرک سے باز آ جائیں. بل متعت هؤلاء وآباءهم، بلکہ ہم نے ان کافروں کو اور ان کے باپ دادوں کو زندگی گزارنے کے فائدے عطا کیے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق قرآن کی شکل میں اور رسول مبین صاف صاف بتلانے والے رسول محمد رسول اللہ کی شکل میں آ گئے. ولما جاءهم الحق، جب حق ان کے پاس آیا تو قالوا هذا سحر مبین، کہنے لگے یہ تو جادو ہے. یہ کیا ہے؟ جادو ہے. وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، ہم نہیں مانتے اس کو. یہی حال آج کے ہم ابھی میں جو باتیں کہہ رہا ہوں، اگر کسی کے بات دل پر جو ہے یہ باتیں ناگوار گزر رہی ہیں اور دنیا کی تعلیم کو آخرت کے مقابلے میں کوئی آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ وہ تعلیم اچھی ہے اور یہ زبردستی غلط کہہ رہا ہے، إِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، یہ اسی میں آگے سب معمولی مت سمجھے اس بات کو. دنیا کی تعلیم سب پیچھے ہے اور آخرت کیا ہے؟ آگے ہے. اگر ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہے کہ یہ تو بات ایسی ہی کہی جا رہی ہے، یہ اصل ساری دنیا تو ایک نظام کے پیچھے چلی ہوئی ہے، کہاں سے کہاں لوگ پہنچ گئے ہیں، ہم کو بھی اپنے اولادوں کو وہیں پہنچانا چاہیے، یہ تو بس ایسا ہی کہا جا رہا ہے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. کہ وہی طرز عمل ہے جو مکے کے مشرکوں کا اور کافروں کا محمد رسول اللہ کے مقابلے میں ہوا تھا. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، جب ان کے پاس حق آیا، قَالُوا هَذَا سحر، کہنے لگے یہ تو جادو ہے. وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، ہم نہیں مانتے اس نظام کو، ہم نہیں مانتے اس توحید کو، ہم نہیں مانتے ایمان والی بات کو، ہم نہیں مانتے قرآن و سنت کو. مت مانیے گا. کب تک نہیں مانیں گے؟ ارے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے اس دنیا کو چھوڑ کر؟ کیا قبر میں نہیں جانا ہے؟ کیا تمہاری موت نہیں آنی ہے؟ کیا قبر میں تمہارے پاس اس کی کوئی مضبوط جو ہے دلیل موجود ہے کہ تم اس کو چھوڑ کر بچ پاؤ گے؟ اللہ ہم سب کی عبادت فرمائے. وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ. بہرحال آج کی پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کی اور ہماری ایمان کی اور توحید کی سب سے زیادہ فکر کرنی ہے. اس کے لیے 2 کام کرنے ہیں. کتنے کام کرنے ہیں؟ جو ابراہیم علیہ السلام نے کیے. ایک
تو اس کے لیے محنت اور دوسرے اس کے لیے دعا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما. گنہگار ہیں، قصوروار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج تک کی ساری زندگی تیرے نافرمانیوں میں گزار دی. جن کاموں کو کرنے کا تو نے حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، جن چیزوں سے تو نے منع کیا انہی کا ارتکاب کرتے رہے. اے اللہ رات و دن، صبح اور شام، ہر گھڑی تیری نافرمانی میں لگے رہے. اے اللہ جو ہم سے ہو سکتا تھا تیری نافرمانی کرنے میں اس کے لیے ہم نے پوری کوشش کی، اور اگر کہیں بچ گئے، کہیں نافرمانی نہیں کر پائے، کہیں گناہ میں مبتلا نہیں ہوئے تو وہ اس لیے نہیں ہوئے کیونکہ وہ ہمارے بس میں نہیں تھا. اللہ ہم بڑے مجرم ہیں، ہمیں اپنے جرائم کا اعتراف ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ ہم معافی کے طلبگار ہیں، اللہ ہم معافی کے محتاج ہیں. ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، چھوٹی اور بڑی گناہوں کو معاف فرما، جلوت اور خلوت کی گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری جلوتیں تو لوگوں کے سامنے ہیں، خلوتیں اے اللہ سب چھپی ہوئی ہیں. لیکن مولا تو ساری خلوتوں کو جانتا ہے. اگر ہماری خلوتوں کے راز تو نے لوگوں کے سامنے کھول دیے، اللہ ہم تو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہیں گے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہم استر عیوبنا، اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا دے، اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا دے. اللہ آئندہ اپنے خلوتوں کو اچھا بنانے کی توفیق عطا فرما، اپنی خلوتوں کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جلوت اور خلوت کی ساری گناہوں کو معاف فرما. اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. الہ العالمین قیامت کے قریب کا زمانہ ہے. اے اللہ فتنے دن بدن الگ الگ شکل میں آ رہے ہیں. دین و ایمان کی اور عقیدے کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا ہے، توحید پر جمنا مشکل ہو گیا ہے. اے اللہ ایسے پرفتن ماحول میں، دجالی نظام میں اے اللہ جس کو تو بچا لے وہی بچ سکتا ہے. اے اللہ ہم تیری طرف سے توحید پر باقی رہنے اور جمنے کے اے اللہ محتاج ہیں. اے اللہ تو ہماری بھرپور نصرت و مدد فرما، ہماری بھرپور نصرت و مدد فرما. حق کی بات پر ہماری مدد فرما، کفر سے ہم سب کی حفاظت فرما، اعتدال سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اے اللہ نظام باطل کو اور کفر کے نظام کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اے اللہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں، لوگوں کے دلوں پر اور آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں. وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں ہماری کامیابی ہے. اے اللہ دجال کا یہی حال ہوگا، وہ جس کو کامیابی بتائے گا لوگ اس کو کامیابی سمجھیں گے، لیکن حقیقت میں اس میں کامیابی نہیں ہوگی. اے اللہ جس چیز میں ہماری کامیابی ہے اسی چیز پر ہم سب کو گامزن فرما، اسی کے ہمیں توفیق عطا فرما، اسی کے ہمیں ہدایت عطا فرما. اے اللہ ایمان و اعمال کی حفاظت کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرنے اور اس کو بچانے کے لیے محنت کرنے والا بنا دے، دعائیں مانگنے والا بنا دے. اے اللہ دعائیں مانگنے والا بنا دے. اللہ ہم سب پر کرم فرما، ہم سب پر کرم فرما. اے اللہ آج کی اس مجلس میں ہم صرف آپ سے توحید کی بقا کی دعا مانگتے ہیں. اے اللہ توحید پر استقامت نصیب فرما، توحید پر استقامت نصیب فرما. آپ نے اپنے فضل سے ہم سب کو مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا، لا الہ الا اللہ کہنے والے گھرانوں میں پیدا فرمایا. اے اللہ ہم اے اللہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے کے ہم لائق بھی نہیں تھے. اے اللہ آپ چاہتے تو ہمیں کافروں کے گھروں میں پیدا کر دے، تیرا انکار کرنے والوں کے گھر میں تو پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تو نے کرم فرمایا، تو نے احسان فرمایا، ہم سب کو
کو تیرے ماننے والے اور تجھ کو پوجنے والے لوگوں کی گھروں میں پیدا فرمایا۔ جب اتنا کرم کر دیا تو آئندہ بھی کرم فرما دے، ہمارے ایمان و اعمال کی حفاظت فرما، ہمارے توحید کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام پر ہم سب کو جمنا آسان فرما، ہماری نسلوں کو اسلام پر جما دے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو اسلام پر جما دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ رب کریم آج کی اس مجلس میں جتنے لوگ نیک موجود ہیں ان تمام نیکوں کی برکت سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ تیرا سیاہ کار بندہ تیرے حضور میں عرض کرتا ہے کہ اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے اولادوں کی اور نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ارتداد سے بچا لے، کفر سے بچا لے، شرک سے بچا لے۔ اے اللہ توحید پر جما دے۔ اے اللہ یہ کوئی اے اللہ معمولی چیز نہیں ہے جس کو یوں ہی ہم نے اے اللہ معمولی سمجھ کر چھوڑے رکھا ہے۔ اے اللہ ان غفلتوں کو دور فرما، اے اللہ غفلتوں کو دور فرما، غفلتوں کو دور فرما، عقائد کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، مصیبتوں میں مبتلا ہے عافیت کے ساتھ سب کو چھٹکارا عطا فرما، بیماریوں کے شکار ہیں عافیت کے ساتھ سب کو اے اللہ شفاء کامل عاجل دائم نصیب فرما۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کوئی گناہوں میں مبتلا ہے، کوئی بیماریوں میں مبتلا ہے، کوئی پریشانیوں میں مبتلا ہے، کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، کوئی اے اللہ قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، کوئی اے اللہ نکاح کے سے محروم ہے، اے اللہ کوئی اولاد سے محروم ہے۔ ہر ایک کی پریشانی کو تو بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو تو بہتر طریقے پر دور کرنے والا ہے، سب کی ضرورتوں کو اے اللہ تو پورا کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے جتنے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان سب کی تمام ضروری حاجات کو اور نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما، امن والی زندگی عطا فرما، سلامتی والی زندگی عطا فرما، ظلم سے حفاظت فرما، زیادتیوں سے حفاظت فرما، ناحق لوگوں پر کمال کھانے سے حفاظت فرما۔ اللہ حلال روزگار نصیب فرما، حلال اور طیب روزی نصیب فرما، پاکیزہ روزی نصیب فرما۔ اے اللہ رزق کی وسعتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، تنگیوں کو دور فرما، تنگیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہماری دعائیں ہمارا اپنے فضل کرم اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول و منظور فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات في الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔